ڈرامہ سیریل رحمت کی اگلی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ زہیب اور علیزے کی شادی بالآخر ہو ہی جاتی ہے۔ ان دونوں کا مایوں کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوتا ہے کیونکہ مایوں کا فنکشن کروانے کی ذمہ داری باری نے اٹھائی ہوتی ہے اور واقعی وہ فنکشن بہت شاندار کرواتا ہے، یہاں تک کہ ہر ایک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ رمیسا بیگم بھی حیران رہ جاتی ہیں کہ اتنا اچھا فنکشن ہو کیسے گیا۔ وہیں آخر کار شادی کا دن بھی آ جاتا ہے۔ علیزے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ پریشے بھی بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے، اس نے کالے رنگ کی ساڑی پہنی ہوتی ہے۔ باری اور اس کی بہن منال بھی شادی کے فنکشن میں آئے ہوتے ہیں۔ باری کی نظر جیسے ہی پریشے پر پڑتی ہے وہ پلٹنا ہی بھول جاتی ہے، پریشے اس حد تک خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ منال بھی باری کی اس حرکت کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے کہ باری بار بار بہت غور سے صرف اور صرف پریشے کو ہی دیکھے جا رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے باری کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ یا اللہ، میرا بھائی تو پھنس ہی گیا ہے۔ باری بھی اس کی بات سن کر مسکرانے لگتا ہے۔ وہیں پریشے اور باری کھڑے ہوتے ہیں۔ جب رمیسا بیگم باری اور پریشے کے پاس آ جاتی ہیں، وہ جان بوجھ کر باتیں نکلوانے کے لیے ان دونوں کے پاس آتی ہیں تاکہ جان سکیں کہ مایوں کا فنکشن کس نے کروایا تھا، اور وہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو باری نے کروایا ہے۔ فنکشن ختم ہو جانے کے بعد وہ عالم صاحب کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ نے وہ لڑکا دیکھا تھا، سارا مایوں کا انتظام اس نے کیا ہے، یہاں تک کہ پوری مایوں اسی نے ہی کروائی ہے۔ یہ سن کر عالم صاحب کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے۔ وہیں دوسری طرف زہیب اور علیزے کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب زہیب علیزے کی بہت تعریفیں کرتا ہے، علیزے اس سے کہتی ہے کہ آپ میری تعریفیں کرتے ہیں نا تو مجھے یقین ہی نہیں آتا۔ زہیب حیرانی سے کہتا ہے کہ ایسا کیوں، جس پر وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں، شاید میں خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی۔ یہ سن کر زہیب اسے سمجھانے لگتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، احساس سے کمتری میں نہ آ جاؤ۔ وہیں ہم دیکھیں گے کہ شایان صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا بیٹا باری پریشے میں کافی زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ اب پریشے کو جلد از جلد کمپنی سے نکالنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ باری کی جان پریشے سے چھوٹ سکے۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی نہ آئے اور پریشے بھی اس کمپنی سے چلی جائے۔ یوں ہی کچھ دن بعد پریشے کو آفس والے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو کمپنی سے لون لیا تھا، آپ کو وہ واپس کرنا ہوگا ورنہ آپ کو کمپنی سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ یہ سن کر تو پریشے حیران ہی رہ جاتی ہے کہ اسے کمپنی سے نکالنے تک کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اس بات سے انجان ہوتی ہے کہ اپنے شایان سر، جن کی وہ بہت زیادہ عزت کرتی ہے اور ان کو بہت زیادہ وہ پیار دیتی ہے، انہوں نے ہی اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس سب کے پیچھے وہی ہیں۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے، کیا باری کو پتہ چل جائے گا کہ اس سب کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ ہے؟ یعنی شایان صاحب بھی پریشے کو اس آفس سے نکلوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ پریشے کو اور باری کو ایک دوسرے سے دور کر سکیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔